بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیری تصویر مرید گرتا سے وحدت پر بنی، 12 آئینوں میں ابھری روح عصمت پر بنی، شاہد میثاق حق ختم نبوت پر بنی، اور خود پکار اٹھا مصور میری صورت پر بنی۔ یا علی تیری آمد کیا ہوئی، کعبے کے دن پھرنے لگے، دیکھ کر ماتھے پہ بل بت منہ کے بل گرنے لگے۔ یا علی کعبے میں تو آیا ہے بسد احترام، اور تجھ کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں نبی خیر الانام، اور مسکرا کر یہ ابو طالب سے کرتے ہیں کلام۔ یہ علی میرا وصی ہے، میں نبی ہوں یہ امام، حاکمیت کا میرے بھائی کے سر پہ تاج ہے، اور آج انی جاعل فی الارض کی معراج ہے۔ عزیزان محترم، مجلس عربی زبان کا لفظ ہے، اجلس سے نکلا ہے۔ ہر بیٹھے ہوئے مجمع کو مجلس کہا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی ایک سے زائد افراد بیٹھے ہوں اور کوئی تذکرہ ہو رہا ہو تو اس مقام کو مجلس کہا جاتا ہے۔ لیکن اپنی ایمان سے بتائیے کہ آج تک دنیا میں ہزاروں قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن آج تک کسی مجمع کو، کسی اجتماع کو مجلس کا نام نہیں دیا گیا۔ تو چلے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا نبی مجلس کیا ہے؟ تو میرے نبی نے اپنے دست ایجاد کو، اپنے دست معجز نما کو بلند کر کے کہا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ معصوم کی نگاہ میں مجلس وہی ہوگی جس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا۔ ہم آنے والے سے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ اے آنے والے تو ہندو ہے یا دیوبندی، تو بریلوی ہے یا چکڑالوی، تو سنی ہے یا شیعہ۔ ان مجالس میں سب آ سکتے ہیں، کیونکہ محمد آل محمد سب کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آنے والے کے دل میں حب اہل بیت ہو، اور جس کے دل میں حب اہل بیت ہوتی ہے اور محبت اہل بیت کی مہ جو پی لیتا ہے، تو پھر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لو، ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا، بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا۔ کنکر پہ جس کی چھینٹ بھی پڑ جائے در کرے، وہ مہ جو آسیوں کو بھی ایک پل میں ہر کرے۔ اور جو ہی عزیزان محترم سلیمان فارسی نے اس مہ کو پیا، تو کون تھا سلیمان؟ چھوڑ کر شہر فارس کے ماحول کو یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا، دل میں آل محمد کی الفت جو تھی عیب کی بھیڑ میں راستہ مل گیا، مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ ایسے دیکھا محمد نے سلیمان کو جیسے راہی کو گھر کا پتہ مل گیا۔ یہ مسافر تھا، نیت سے آیا، علی اور محمد نے ہنس کے اخی کہہ دیا۔ جس کی تعظیم کو خود محمد اٹھے، اس کی بیٹی نے اٹھ کر امی کہہ دیا۔ عزیزان محترم، سلیمان کیا کرتے تھے؟ دہلیز فاطمہ پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور سلیمان کو پروردگار نے وہ اہمیت دے دی کہ فرشتہ جب اللہ کا میسج لے کر در نبوی پہ آتا تھا تو سلیمان اس کو روکتے بھی تھے، روک کر ٹوکتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ عرش کے فرش سے جنتی عرض پہ جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو، پہلے مجھ سے اجازت طلب کی کرو، پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو، آیت رحمان مزمل مدثر سنایا کرو، جب مکمل ہو تعظیم کے مرحلے پھر در زہرا کھٹکھٹایا کرو۔ جبریل کہتے ہیں کہ مجھے روکا بھی ہے، بھڑ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو جس کی نظریں فرشتے پہ ٹھہری نہیں؟ اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ آنکھ پر نور ہے، قلب مسرور ہے، سمع حمد ہے، کان تم کون ہو؟ اب تلک تو نے جو بھی کہا سن لیا، میں ہر ایک حکم خالق کی تعمیل ہوں۔ بابا جی اب سوچ کر بولنا، میں فرشتوں کا استاد جبریل ہوں۔ جبریل کہتے ہیں کہ جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر، ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر مسکرا کے پروں پہ اٹھاتا ہوں میں، سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں یہ، پڑھ کے ناد علی پھر جگاتا ہوں میں، میرے پر کیوں مکرم معظم نہ ہو، ان پروں پہ پیام جلی درج ہے، یہ میری خوش نصیبی کی معراج ہے، میرے ہر پر پہ ناد علی درج ہے۔
سلیمان کہتے ہیں تو فرشتہ سہی تیرا رشتہ سہی، تو نے ٹانگوں سے کھانا پکایا کبھی، تیرے شانوں پہ حسنین بیٹھے کبھی، تو نے گلیوں میں ان کو پھرایا کبھی، تو نے عصمت کی ملکہ کی دہلیز پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کبھی۔ جبریل عرش کے فرش سے ایک فرشتہ دکھا جسے فرشی ولی زمانہ کہیں، عرش کے فرش سے ایک فرشتہ تلا جسے زہرا کے فرزند نانا کہیں۔